بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو یہ ناول کے اندر خوش آمدید۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور جو خوش و خرم نہیں ہے اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور چلیں شروع کرتے ہیں امیر کامل کی آیت دوسری کیس کو۔ ڈو ناٹ ٹیل می ماما، کیا تم انگیجڈ ہو؟ واقعی انگیج ہو؟ زینب کو جویری کی انکشاف جیسے کرنٹ لگا۔ ماما نے ملامتی نظروں سے جویری کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت ہوا انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیج ہو؟ زینب نے اس بار اس کچھ چھڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں ہے کہ تم اس پر اس طرح سے ریئیکٹ کرو، ماما نے بڑی رسانت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے خط میں نمودار سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر رابعہ نے کہا، راز میں تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں، ماما نے واضحت کرتے ہوئے کہا۔ کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال۔ پھر بھی ماما بتانا تو چاہیے تھا نا تمہیں۔ زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ ماما نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ اب کرو گی تو اور کس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ ویری فنی، زینب نے مسکراتے کہا۔ اور کچھ نہیں تو تمہیں ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو مصروف کی ہے، کون، نام کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ رابعہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ فرسٹ کزن ہے، اسجد نام ہے، ماما نے رک رک کر کچھ سوچتے ہی کہا۔ MBA کیا ہے اس نے اور اب بزنس کرتا ہے، شکل و صورت کیسی ہے؟ بات زینت نے پوچھا۔ ماما نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار ماما مسکراتے ہوئے کچھ کیے بغیر زینب کو دیکھنے لگی۔ ماما نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے اور اچھا سا گڈ لکنگ ہے، جویری نے اس کی بار ماما کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمیں اندازہ تو کر لینا چاہیے تھا، آخر وہ ماما کا فرسٹ کزن ہے۔ اب ماما تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھاؤ، زینب نے کہا۔ نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو، رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے۔ ماما یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھ کی تھی۔ ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا۔ بھائی، ماما نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، جویریہ نے معذرت ہوا انداز میں کہا۔ ماما نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا۔ اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ ماما کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوئی ہوتی، زینب نے بلند آواز میں کہا۔ ماما نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا IQ لیول رکھتا ہے۔ اس IQ لیول کے ساتھ جو کچھ ہو کر رہا ہے غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا۔ اسکول کے سائیکولوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف IQ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکولوجسٹ کو حیران کر دیا۔ اس اسکول میں 150 کا آئی لیول والا پہلا و واحد بچہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکولوجسٹ کو اس کے بچپن میں بارے میں کچھ اور گوچ لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس IQ کے بچے کا سامنا کر رہے تھے۔ سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا۔ غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں بھی ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پہ بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کر ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائی کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں، میں نے خود کیا ہے۔ اس کے اگلے جملے پر چونکہ سالار کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے کہا۔ انکل شاہنواز سے۔ سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لیے۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کیا کر دیا۔ انہوں نے
کان سے ریسیور لگائے۔ دوسری طرف سے ان کے بھائی تھے۔ یہ سلار نے نمبر ڈائل کیا ہے۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے بھائی سے کہا، سلار نے کیسے ڈائل کیا؟ یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانگی سے پوچھا، میرے خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ہی ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سلار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اس میں دیکھنے لگے اور ایک بار پھر کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شہنواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ۔ ایک لمحے کے لیے دمغور رہ گئے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر گریڈر دبا دیا۔ سلار، تمہیں شہنواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے جھٹکے کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ انہوں نے روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرایا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا۔ سلار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کتنی گنتی آتی ہے؟ کہاں تک آتی ہے؟ 100 تک سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان پیٹ میں بل پڑنے لگا۔ اچھا، ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تمہیں سے ڈائل کرنا۔ انہوں نے ریسیور سے لیتے ہوئے کہا، اچھا۔ سلار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سلار نے فوراً ریسیور سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے 1 ڈگری کے ہی نمبر ملائے اور پھر سلار نے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا اور یقیناً فوٹوگرافنگ میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھی اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑی تھی۔ انہوں نے سکندر عثمان کے استغفار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سلار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا تو سناتا گیا۔ ان کی بیوی کو ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ دونوں میں بھی اب کوئی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اس سے جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور اسکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسرے کی نظروں میں آ گیا تھا۔ ان بچوں کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکولوجسٹ کی باتیں بڑے فوری انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کی مقابلے میں وہ سلار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے اور ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اگلی کلاس میں وہ پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلار 8 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کا میرج کر لے، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پوری 1 سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنی اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمی کیئرنگ ختم کرے۔ آپ اس کے سبجیکٹ اور ایکٹیویٹیز بڑھوا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سلار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹ دوسری چیزوں کے ذریعے چیلنجائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی کہ وہ گیم یا اسپورٹ اس سے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ پروفیسر امتحان کے لیکچر کے نوٹس میں مجھے دینا۔ ماما نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولی بیٹھی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک نوٹ اسے بک تھما دی۔ ماما نوٹ بک کھول کے صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالبے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے ایسے جیسے خیال آیا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ماما کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے ماما کو مخاطب کیا۔ ماما نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تو میں نوٹ کروں؟ کیا مطلب تمہیں پروفیسر امتحان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں، میں نے کب کہا کہ پڑھاتے ہیں برا پڑھاتے ہیں بس مجھے۔ اس نے کچھ جلتے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غصے سے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب اور بڑھائی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی
اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی؟ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدفانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری، جویری نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویری اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ ماما نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی یہی طرح بولتی ہوں، صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویری سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، صرف اسٹڈی کی ٹینشن ہے مجھے، میں یقین نہیں کر سکتی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی۔ جویری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا اور زنج ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ اسد کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اسد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ ماما نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک ہی بہت۔ جویری کی بات اس کے درمیان میں کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ 30 سالوں سے کون سی بات ہے جو میں تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں بتائی نہیں؟ پھر بھی تم اس طرح سے مجھے مجرم سمجھ کر تشویش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویری گڑبڑا گئی۔ یقیناً کیوں نہیں کروں گی، میں صرف اس لیے اصرار کر رہی ہوں شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہو جاؤں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویری کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے اسٹڈی ٹیبل کے پاس جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھولی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر ماما کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس نوٹ بک کو کھولے بیٹھی تھی مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھی، وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی اور بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھاتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہ گیروں نے اسے دیکھا مگر رکے نہیں اور اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے ہوئے پانی کے سائے غائب ہو گئی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد خوبصورت جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی مگر اس کی قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپٹ کر سختی سے گرہیں لگانی شروع کر دی اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک آئل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑ دی اور اپنے دونوں پیروں پر ساتھ جوڑے۔ اس نے پیروں کی گرد رسی کو مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دے دیے اور گرہ لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑوں کے سر پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے اور پھر اچک کر پل کی منزل پر بیٹھ گیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے بندے میں سے دائیں ہاتھ کی گرز اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھند کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے ہاتھ کے ساتھ دوسرے بندے میں سے بائیں ہاتھ کو گزارا، بائیں ہاتھ سے اسے کس لیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو مدرے سے نیچے گرا دیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کم تھا کہ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہوگی۔ اب وہ اسی طرح سے لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر باندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا در پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی تھی اور وہ اس طرح سے لٹکا رہا۔ اس نے اپنا وزن سانس روکے ہوئے تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گندگلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم ہی سانس لینے کی کوشش کی، وہ پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ اب بری طرح پھڑپڑا رہا تھا مگر وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کرنے کی خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھی۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا، صرف پانی اسے حرکت دے رہی تھی۔ کسی
बेडरूम की तरह बेलून के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब मामा जल्दी से तैयार हो जाओ। राबे अपनी अलमारी से एक सूट निकाल कर बेड पर फेंकती हुई बोली। मामा ने कदर हैरानी से देखा, किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबे इसी तेजी रफ्तारी के साथ स्त्री का प्लग निकालते हुए बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इसने एक बार फिर अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबे ने इसी के लहजे में कहा। और मैंने बता दिया, मैं कहीं नहीं जा रही। इसने आंखों से बाजू हटाने बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर। राबे ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। मामा ने यखलस के अपनी आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को भी हम रास्ते से पिक कर लेंगे। मामा की सोच में डूब गई। तुम बहुत डल होती जा रही हो मामा, राबे ने कदरे नाराजगी के साथ तस्वीर किया। हमारा साथ कहीं आना जाना छोड़ दिया है तुमने? आहर होता क्या जा रहे हैं तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूँ, इसलिए सोना चाह रही हूँ। मामा ने बाजू हटाकर इसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जवेरिया भी अंदर आ गई और वह भी इस साथ चलने के लिए मजबूर करती रही, मगर मामा की जुबान पर एक ही डांट थी, नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थकी हूँ। वो मजबूरन इसे बुरा भला कहती हुई वहां से चली गई। रास्ते से इन्होंने ज़ैनब को भी इस घर से पिक किया और ज़ैनब को पिक करते हुए जवेरिया को याद आया कि इसके बैग के अंदर इसका वॉलेट नहीं हो। इसे हॉस्टल ही छोड़ आई है, वापस हॉस्टल चलते हैं, वहां से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवेरी के कहने पर वो लोग वापस हॉस्टल आ गए, मगर वहां कर इन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे का दरवाजा पर ताला लगा हुआ था। ये मामा कहाँ है? राबे हैरानी के ऐसा पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ गई जा सकती है? वो तो कह रही थी इसने सोना है, जवेरी ने कहा। हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चलेगी। राबे ख्याल जाहिर किया। दोनों अगले के ही मिनट तक इन वाकिफ लड़कियों कमरे में जाती रही जिनसे इनकी हेलो हाई थी, मगर मामा का कहीं होता बताया कहीं हॉस्टल से बाहर तो नहीं गई। राबे को अचानक ख्याल आया, आओ वार्डन से पूछ लेते हैं, जवेरी ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली आई। हाँ मामा, अभी कुछ देर पहले बाहर की है, वार्डन ने इनकी इंक्वायरी पर बताया। जवेरी और राबे एक दूसरे को मुंह देखने लगी। वो कह रही थी शाम को आएगी। वार्डन ने इन्हें मजीद बताया और दोनों वार्डन के कमरे से निकल आई। की कहाँ है? हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया, इसे सोने है और वो थकी हुई है, इसकी तबीयत खराब है और अब इस तरह गायब हो गई, राबे ने उलझते हुए अंदाज में कहा। रात वो कदरे लेट वापस आई और जिस वक्त वापस आई मामा कमरे में मौजूद थी। इसने मुस्कुराते हुए इन दोनों का इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज। इसने इन दोनों के हाथों में पकड़े बैग शॉपर्स को देख दिया। इन दोनों की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शॉपर्स रख कर इसे देखने लगी। तुम कहाँ गई हुई थी? जवेरी ने से पूछा। मामा को जैसे एक झटका लगा। तुम अपना वॉलेट लेने वापस आई थी तो तुम यहाँ नहीं थी। मैं अपना कमरा लॉक था, जवेरी ने इसी के अंदाजा का। मैं तुम लोगों के पीछे की थी। क्या मतलब? जवेरी ने कुछ समझने में कहा। तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया। मैं यहाँ से ज़ैनब की तरफ गई क्योंकि तुम लोगों को भी इससे पिक करना था, मगर इसके चौकीदार ने बताया कि तुम लोग पहले ही वहाँ से निकल गए हो। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, बस रास्ते में कुछ किताबें ली मैंने। मामा ने कहा, देखा तुमने पहले कहा था ना कि हमारे साथ चलो, मगर इस वक्त तुमने इनकार कर दिया। बाद में बेवकूफ़ों की तरह पीछे चल पड़ी। हम लोग तो मशकूक हो गए थे तुम्हारे बारे में। राबे ने कुछ तमनाज से इस शॉपर खोलते हुए कहा। मामा ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुराते ही इन दोनों को देखती रही। वो दोनों अब अपने शॉपर्स खोले खरीदी हुई चीज़ें सी दिखा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं माँ बाप ने क्या रखा था? वो माँ बाप से पूछे। खामोशी। लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें, लड़का या लड़कियाँ? लड़के बहुत सारे नाम लेते हैं, ज़्यादा कौन सा नाम पुकारते हैं? तिलिवल। वो लड़कियाँ वो भी बहुत से नाम लेती हैं, ज़्यादातर किस नाम से पुकारती हैं मैं ये नहीं बता सकता। इट्स टू पर्सनल। ये बिल्कुल ज़ाती है। गहरी खामोशी, तवील सांस, फिर खामोशी। मैं आपको मशवरा दूं क्या? आप मेरे बारे में वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो ना आप पहले ही जानते हैं ना मैं। आपके दाएं तरफ टेबल पर जो सफ़ेद फाइल पड़ी है, इसमें मेरा सारे प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। फिर आप वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट ने अपने पास मौजूद टेबल लैंप की रोशनी में सामने काउच पर दराज इस नौजवान को देखा जो अपने पैर मुसलसल हिला रहा था। इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था और यूँ लग रहा था जैसे वो साइकोलॉजिस्ट के साथ होने वाली सारी गुफ्तगू बेकार समझ रहा है। कमरे में मौजूद ठंड, खामोशी, नीम तारीकी ने इसके हिसाब को बिल्कुल मुतासर नहीं किया। वो बात करते हुए वक्त फ़वक्त कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। साइकोएनालिस्ट ने के लिए सामने लेटा हुआ नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिंग मेमोरी का मालिक था। इसका IQ लेवल 150 की रेंज में था और थ्रो आउट स्टैंडिंग अकेडमी रिकॉर्ड रखता था और गोल्फिंग में वह
पर विजिटेशन कॉल मेरे 3 बार जीत चुका था और वो तीसरी बार खुदकशी की नाकाम कोशिश करने के बाद इसके पास आया था। इसके वालिदैन ही इसे इसके पास लेकर आए थे। वो बेहद परेशान थे। वो मुल्क के चंद बहुत अच्छे खानदानों में से एक से ताल्लुक़ रखता था। ऐसे खानदान जिसके पास पैसे की भरमार थी। 4 भाइयों और 1 बहन के बाद वो चौथे नंबर पर था। 2 भाई और 1 बहन भी इससे बड़े थे। अपनी ज़हानत काबिलियत की वजह से वो अपने वालिदैन के बहुत ज़्यादा चाहता था। इसके बावजूद पिछले 3 साल में इसने 3 बार खुदकशी की थी। पहली दफ़ा इसने सड़क पर बाइक चलाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए बाइक से हाथ उठाए। इसके पीछे आने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल ने इसे करते इसे खुद देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बाद वो हवा में उछल कर एक दूसरी गाड़ी की छत पर गिरा और फिर ज़मीन पर गिरा। इसकी कुछ पसलियाँ, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर हुआ। तब इसके वालिदैन कांस्टेबल के सार के बावजूद इस हादसा ही समझे, क्योंकि इसने अपने माँ बाप से ये कहा था कि वो गलती से वन वे से हट गया था। दूसरी बार पूरे 1 साल के बाद इसने लाहौर में खुद को बांधकर पानी में डुबोने की कोशिश की। एक बार फिर इसे बचा लिया गया। पुल पर खड़े लोगों ने इसे इस रस्सी समेत बाहर खींच लिया था, जिसके साथ बांधकर इसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज़्यादा थी कि इसने खुद अपने आप को पानी में गिराया था, मगर इसके माँ बाप को एक बार फिर यकीन नहीं आया। सरार का बयान था कि कुछ लड़कों ने इसकी गाड़ी को पुल के पास रोका और फिर इसे बांध कर पानी में फेंक दिया। जिस तरह वह बंधा हुआ था, इससे यूं ही लगता था कि वाकई ही बांध कर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्ते इसके बताए गए हुलिये के लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड इसके साथ तैनात कर दिया जो 24 घंटे इसके साथ रहता, मगर तीसरी बार वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। ख्वाब आवार गोलियों की एक बड़ी तादाद को पीस कर इसने खा लिया। गोलियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मैदा वाश करने के बावजूद अगले के ही दिन वो बीमार रहा था। इस बार किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। इसने हादसामा के सामने इन गोलियों का पाउडर को दूध में डाल कर पिया था। सिकंदर उस्मान और तहीबा सिकंदर शॉक रह गए थे। पिछले दिनों वाक़यात भी इन्हें पूरी तरह से याद थे और वो पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले इस बात पर इतबार क्यों नहीं किया। पूरे घर इसकी वजह से परेशान हो गया था। इसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और ख़ानदान हर जगह खबरें फैल रही थी। वो इस बात से इनकार नहीं कर सका कि इसने खुदकशी की कोशिश की है, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि इसने इसे क्यों किया था। बहन, भाई, माँ बाप, इसने किसी का सवाल भी का जवाब नहीं दिया। सिकंदर ए लेवल्स के बाद इसके बड़े भाइयों की तरह एक बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहता था। वो जानते थे इसे कहीं भी न सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी, लेकिन इसके सारे प्लान्स जैसे बेग से उड़ गए थे और अब वो इस साइकोलॉजिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सिकंदर उस्मान ने इसे अपने एक दोस्त के मशवरे पर भेजा था। ठीक है सलार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सलार ने कंधे उछाए। आपसे किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ? खुदकशी की 3 मरतबा कोशिश कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फर्क होता है। तीनों दफ़ा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकशी की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसे खुदकशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसी होती है। वो इसका चेहरा देखने लगा जब बड़े परसकून अंदाज में इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते हो? बस ऐसे ही। जस्ट समझ लें। साइकोलॉजिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर इसे 150 हाई लेवल वाले नौजवान को देखा जो अब छत को गुड़ रहा था। तो एक बार खुदकशी की कोशिश से तुम्हारा ये तशख़्ख़ुस खत्म नहीं हुआ? ओ, तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ महसूस नहीं कर सका। और दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। मायूस से सर हिलाते हुआ बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जोक की इंतहा पर एक्सटेस होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है। इस तरह दर्द की भी कोई इंतहा होती होगी जिसके बाद आप कुछ भी समझ नहीं सकते। एग्जैक्टली मैं अब कुछ भी नहीं समझ सकता। मैं नहीं समझ सकता। फर्ज करें एक बार स्ट्रिप्टिस देख रहे हैं, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपने ड्रिंक्स भी ली हुई है, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना होश वहवास खो देते हैं। आप सुरूर में हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। जब मैं बाहर छुट्टियां गुजारने जाता हूँ तो अपने कज़न्स के साथ ऐसे बार्स में जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम यह है कि इनकी तरह मदहोश नहीं होता। आई नेवर गेट विल्ड विद जॉय।
مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکا تو شاید میں درد کی انتہا پہ پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ حادثہ مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمی ریکارڈ ہے تمہارا۔ سلار نے اس بار انتہائی بیزاری سے کہا، پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راہ پانا مت شروع کیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریف سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکولوجسٹ کو دیر اسے دیکھتے رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے؟ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا؟ میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بتایا۔ بات گو پھر آ کے پھر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکولوجسٹ کچھ دیر سوچتے رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سلاح نے گردن موڑ کر حیرانی سے، لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہے، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بے اختیار کہہ لگایا اور پھر ہنستے ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ اس لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی؟ کیا مذاق ہے؟ وہ اپنی بازی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکولوجسٹ نے اس طرح کی کہیں کیسز نے اس کے ساتھ کی اور ہر بار نے جیتا ڈاک کے وہی 3 پارٹ۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرونی ملک بھیجانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سلار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سلار نے ان کے فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرونی ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکولوجسٹ کے آخری سیکشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائش کے بارے میں بتاتے رہے جو پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بتایا جو اس سے رکھتے تھے، اسے ان سے محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ متاثر چہرے کے ساتھ چنگمن چباتا ماں باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عباس نے تقریباً تنگ آ کر اس نے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ یا جو تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ۔ سلار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹ کار۔ اگلی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹ کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہو۔ کہ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سلار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے چوشی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ سکندر عثمان نے سگار سنگارتے ہوئے اس سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھا دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہینڈ فری لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے ایک دم امامہ کے کانوں سے ہینڈ فری کے تار کھینچ لیے۔ امامہ نے بریک رفتاری سے واک مین کا اسٹاپ کا بٹن دبایا۔ کیا سنا جا رہا ہے یا اکیلے بیٹھے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہینڈ فری کو اپنے کانے میں ٹھونس دیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہینڈ فری کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم۔ وی ہیو یور سیف۔ اس کے چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہینڈ فری کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ ماما کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں سننا چاہتا ہوں، تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ ماما نے کچھ چہلاتے ہوئے ہینڈ فری کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کے یہاں نہیں بیٹھی، دفعہ ہو جاؤ۔ یہ ہینڈ فری لے کر وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس کے حال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہینڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں تمہیں۔ تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلح جو انداز میں اس سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہینڈ فون کو اپنے پاس ہی رکھو۔ ماما نے ہینڈ فون کو کوئی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم کیا سن رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ ماما نے اسی کے انداز میں کہا، غزلیں سن رہی ہوگی۔ وسیم نے ہاتھ ظاہر کیا۔
تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسری کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو۔ وسیم نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ماما نے اس کی بات پر پلٹا نہیں بنانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں؟ اس کی بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بیوقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ اگر تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوگا، وسیم نے ڈائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی، وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا نہیں، ایسے ہی ہے، چلو اچھا ہے۔ جب چپ شاہ کو روزہ تو توڑ دیا تم نے، جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈی کا بہت بوجھ ہوتے ہیں، سب پر ہوتے ہیں ماما، مگر کوئی بھی اسٹڈی کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑے سزل بیس کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایش اس طرح سے کرسی جلاتے بولا۔ یہ تو تم پورے سال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیات کو پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہے۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظر سے کہا۔ میں نے اس امید پر یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آئے جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ امامہ نے اس تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملاوٹی تقریر ختم کرو۔ وسیم نے اس سے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کیا حال ہے؟ ماما کو اچانک یاد آیا۔ چوں سے سب کچھ عجیب ہی ہے، تعلقات ہیں ویسے، وسیم نے کندھے اچھاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں سوان پر بٹھا دیتے ہیں، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہارا زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں نا؟ ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گند ہم جیسے واہم جینس پرواز نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوں جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ ماما کو یاد آیا تھا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ خلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے ہپیوں کے کسی کمپلیس سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل ہی باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا۔ کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ؟ لڑکی جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی، اس نے وسیم میں اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروب کٹ بالوں والی فری سی ارسا، وسیم چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کیا نام لے رہے تھے؟ ماما نے اسے گورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچنے پڑا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم اس کی گرل فرینڈ کی بات کر رہی ہوتی۔ ہاں تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پیچھے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا ہے۔ ماما ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے سی۔ تمہیں یاد ہے وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر، اس کے نام کے ساتھ یاد تو ہونا ہی تھا نا؟ ماما کو پھر ہنسی آئی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا۔ وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں تھا؟ نہیں، ماما نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اسما، بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلا فون ان کا ہی آیا ہوگا، بس اس لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں۔ وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بابا سے ہڈیاں تڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات وغیرہ بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا نا کہ اگر اس قسم کی کسی موبائل فون کا، تو وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو وہ کیا کرے گی؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس سے نہیں ڈرتے ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کے سامنے تمہیں اس کی ایسی ویسی حرکت کی بات ہو سکتا ہے۔ ماما نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتے ہیں؟ بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ، وسیم نے ایک مصنوعی آورتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام کا نہیں آ سکے گا، کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جلانے لگا۔ دیر سے ہی سی، مگر بات تمہاری سمجھ میں آئے گی، ماما نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہینڈ فری اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہینڈ فری اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں، ماما نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر ماما کے ہاسٹل چلے جائیے گا، یا کچھ کپڑے ہیں اس کے دراز
से लेकर आई हूँ, दर्जी से लेके आई हूँ, आप इसे दे दीजिएगा। सलमी ने हाशिम से कहा, भाई मैं ज़रा बड़ा मसरूफ़ रहूँगा, लाहौर में कहाँ आता जाता फिरूँगा इसके हॉस्टल। हाशिम को कदर तमल हुआ। आज ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो इसे भेज दीजिएगा और दे आइएगा ये पैकेट। सीज़न ख़त्म हो रहा है कि फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे, इसका तो पता नहीं अब कब आएगी। सलमी ने लंबी चौड़ी वाज़ेहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिली तो खुद दे आऊँगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँगा। आशा रजामंद हो गए। लाहौर में इन्होंने हादसा मसरूफ दिन गुजारा। शाम 5 बजे करीब इन्हें कुछ फुर्सत मिली और तब इन्हें इस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने का कहने के बजाय वो खुद मामा के हॉस्टल चले गए। इसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वहाँ आए थे। गेट कीपर के हाथ इन्होंने मामा के लिए पैगाम भिजवाया, खुद इंतज़ार करने लगे। इनके ख्याल था कोई जल्दी ही आ जाएगी, मगर ऐसा न हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और अब तो कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, इन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने उन्होंने इस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, मामा की बचपन की दोस्त, और उसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक, ये मामा के कुछ कपड़े देने आया था, लाहौर आ रहा था तो इसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ मुझे बैठे घंटा हो गया है, मगर उन्होंने इसे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल और मामा मार्केट गई हुई है कुछ दोस्तों के साथ, आप ये पैकेट मुझे दे दें, मैं खुद इसे दे दूंगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरी की तरफ बढ़ाया। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद वो वापस मुड़ गए। जवेरी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी इस वक्त इसके चेहरे पर पेशानी को वाज़िया तौर पर बांध सकता था। हॉस्टल के अंदर आती ही वार्डन ने इसके सामना हो गया। वो जो सामने खड़ी ही थी, जवेरी के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी इसके वाले से? वार्डन ने इसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी हुई बात, परेशानी वाली कोई मसले नहीं, वो इस्लामाबाद में अपने घर पर रही है। इसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे, मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल लाहौर आ रहे थे तो मामा ने कहा कि वो ले जाएं। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने के बजाय मामा का नाम ले दिया। जवेरी ने एक ही सांस में कहीं झूठ रवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस दी। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो परेशानी हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कह कर की थी, तो फिर वो कहाँ है? वार्डन ने मुड़ते हुए कहा। जवेरी पैकेट पकड़े अपने कमरे की तरफ चली आई। राबिया से देखते ही तीर की तरह इसकी तरफ आई। क्या हुआ, इस्लामाबाद में है वो? नहीं, जवेरी ने मायूसी से सर हिलाया। माई गॉड, राबिया ने बेयकीनी से अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता, मुझसे तो इसने यही कहा था कि घर जा रही है, मगर वो घर नहीं गई। आखिर गई कहाँ है? मामा ऐसी तो नहीं है। जवेरी ने पैकेट बिस्तर फेंकते हुए कहा। वार्डन से क्या कहा तुमने? राबिया ने तशवीश से बड़े अंदाज में पूछा। क्या कहा? झूठ बोला है और क्या कह सकती हूँ। ये बता देती कि वो इस्लामाबाद नहीं है तो हॉस्टल में अभी हंगामा शुरू हो जाता, तो वो तो पुलिस को बुलवा लेती। जवेरी ने नाहन काटते हुए कहा। और अंकल को इनको क्या बताया है? राबिया ने पूछा। इनसे भी झूठ बोला, यही कहा कि वो मार्केट गई है, मगर अब होगा क्या? राबिया ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे तो ये फिक्र हो रही है, अगर वो वापस ना आई तो मैं तो बुरी तरह पकड़ी जाऊंगी। सब यही समझेगी कि मुझे इसके प्रोग्राम को पता था, इसलिए मैंने वार्डन और उसके घर वालों से सब कुछ पाया। जवेरी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहीं मामा को कोई हादसा पेश ही ना किया हो, वरना वो ऐसी लड़की तो नहीं है कि इस तरह राबिया को अचानक एक खदशे ने सताया। मगर अब हम क्या करें? हम तो किसी के से इस बारे मामले को डिस्कस भी नहीं कर सकते। जवेरी ने नाहन को तराते हुए कहा। ज़ैनब से बात करें, राबिया ने कहा। फॉर गॉड से राबिया, कभी तो अक्ल से काम लिया करो, इससे बात करेंगे हम, जवेरी ने चहलाकर कहा। तो फिर इंतज़ार करते हैं, हो सकते हो आज रात तक या कल तक आ जाए। अगर आ गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, और अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच बता देंगे। राबिया ने संजीदगी से सारे मामले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरी ने इसे देखा, मगर इसके मशवरे में कुछ कहा नहीं। परेशानी इसके चेहरे से झलक रही थी। जवेरी और राबिया रात भर सो नहीं सकी। वो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थी। अगर वो ना आई तो क्या होगा, यह सवाल इनके सामने बार बार भयानक शक्ल बदल के आ रहा था। इन्हें अपने की रंग डूबता हुआ नजर आ रहा था। इन्हें अंदाजा था कि इनके घर वाले ऐसे मामले पर कैसा रद्दअमल जाहिर करेंगे। उन्हें बुरी तरह से मुलामत करते, इन्हें मामा के वालिद को सब कुछ साफ साफ न बताने पर तनकीद का निशाना बनाते, और फिर वार्डन से सारे मामले को छुपाने पर और भी नाराज होते। इन्हें अंदाजा नहीं था कि हकीकत के सामने आने पर खुद हाशिम मुबीन और उनकी फैमिली का रद्दअमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में इन दोनों के रोल को किस तरह से देखेंगे। हॉस्टल में लड़कियां इनके बारे में किस तरह की बातें करेंगी, और फिर अगर ये सारा मामला पुलिस केस बन गया तो पुलिस इसके पर्दापोशी को क्या समझेगी, वो अंदाजा कर सकती थी। और इसीलिए बार बार इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो गई कहाँ और क्यों। वो दोनों इसके पीछे
یہ رویوں کا تجربہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کس طرح پچھلے ایک سال سے بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا، وہ الجھی رہنے لگی تھی، پڑھائی میں اس کا اہتمام بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی غم کو ہی، اور وہ جو ایک بار ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب ہوئی تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح سے بیوقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھی۔ مگر ماما ایسی نہیں ہے، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویری کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار مظہور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کی دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں گئی؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اسے ملنے یہاں آئے ہیں، اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہے گئی تھی وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بیچارگی سے کہا۔ اچھا، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے، وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی تھی، تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ پر اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے، وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے، اور اس کے والد کے انداز سے تو اسے محسوس ہوا ہے جیسے اس کا ویکینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کی قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا، وہ کبھی بھی ایک ماہ میں دو بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں مجھے کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویری کو پھر سے خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کرپٹ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ چاہیں کرتے، ان کا مسئلہ ہوتا، کم از کم ہم تو اس طرح سے نہ پھنستے جس طرح سے آپ پھنس کے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح سے باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔ اگلے دن دونوں کالج نہیں گئے۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ ماما ویکینڈ پر ہفتے کو واپس 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ اس کے صاف جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فقر رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے نکل آئی۔ ان کے ذہن میں جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھی جب انہوں نے ماما کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے پر تھا، فولڈر ہاتھوں میں تھا، اور یقیناً سیدھی کالج سے ہی آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانسیں ایک بار پھر چلنے لگی۔ کل کے اخبارات میں متعلقہ وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھی یکدم غائب ہو گئی، اور اب ان کی جگہ غصے اشتعال نے لے لی جو انہیں ماما کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی، اب ان کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئی؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنا جانے کا سوچ سکیں گی نا؟ رابعہ نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ ماما کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا ہوا رابعہ، اس طرح سے غصہ کیوں ہو؟ ماما نے قدر تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں غصے میں کیوں ہو۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا، تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کیے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ ماما ہکا بکا اور رابعہ جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درش لہجے میں سے پوچھا۔ اسلام آباد سے۔ اور کہاں سے؟ ماما نے اپنے بیگ نیچے رکھنے پر زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو ماما، اس طرح ہمیں دھوکا دے کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر رہا ہو۔ تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں، نہ ہوتے تو یوں تم پر اندر اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکا کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکا؟ کیسے دھوکا؟ یہ کہا یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ، ماما نے بیچارگی سے کہا۔ تم یہ ویک اینڈ کہاں گزار کے آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں، اور اب کالج سے۔ رابعہ نے اس بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا۔ تم اسلام آباد نہیں گئی تھی، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار ماما نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ ماما کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو اسلام آباد سے آ رہی ہوں۔ رابعہ نے ظفر میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے؟
मामा ने टिक दिखा, हाँ आए थे तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए, जवेरिया ने कहा। इन्होंने ये पता चल गया मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो, कपड़े देकर चले गए। जवेरिया ने कहा। मामा ने बेख्तियार इत्मीनान कर सांस लिया। यानी इन्हें कुछ पता नहीं चला। इसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रॉ पीस खोलते हुए कहा, नहीं अभी कुछ नहीं पता चला, तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं और रवाना हो जाना। माइंड यू मामा, मैं अब वारन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मजीद उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकत के बारे में पता चल जाए, राबे ने दो टक अंदाज में कहा। मामा ने सर उठा कर देखा। कौन सी हरकत के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह से 2 दिन के लिए घर का गायब हो जाना तुम्हारे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। मामा जवाब देने के बजाय दूसरे जूते की स्ट्रॉ खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए। राबे ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़े। जवेरिया ने आगे बढ़ के से रुका। वार्डन से बात कर लेना, ये पहले इससे तो बात कर लें, तुम जल्दबाजी मत करो। मगर इस डील का इत्मीनान देखो, मजाल है जरा बराबर शर्मिंदगी भी इसके चेहरे पर चलक रही हो। राबा ने गुस्से में मामा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ बागी भी नहीं हूँ। मामा ने जूतों की केस से अपने पैरों को आजाद करते हुए कदर धीमी लहजे में कहा, फिर तुम कहाँ गई थी? इस बार जवेरी ने कहा, अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त है? इस तरह झूठ बोल कर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी, और घर वालों को बताती या इनसे इजाज़त लेने की कोशिश करती तो कभी भी इजाज़त ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जवेरी ने इस बार कदरे तजस्सुस समेत सुनवाते में कहा। मैंने कहा ना, मैं बता दूँ कि कुछ वक्त दो मुझे। मामा ने इसकी बात के जवाब में कहा, कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त देते ही दें ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस नहीं ना हो। राबे ने इस बार भी नाराजगी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार इसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारी इस तरह से गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, इसका एहसास है तुम्हें? राबे ने इसी के अंदाज में कहा, मुझे ये तो कही नहीं थी कि बाबा इस तरह से अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकी कि तुम लोगों को किसी नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, वरना मैं इस तरह कभी न करती। मामा ने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा, तुम कम से कम हाथ पर एतबार करके हमें बताकर जा सकती थी। जवेरिया ने कहा, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मामा ने कहा, कम से कम मैं तुम्हारे किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा, मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मामा ने इस बार कदरे कमजोर अंदाज में कहा, तुमको एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारा करियर, हमारी जिंदगी किस तरह दाव पर लग गई थी? ये दोस्ती होती ही है, ऐसी दोस्ती को कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। मामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा, जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ की गायब हो गई थी, मैं तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं करूंगी। राबे ने दो टोक अंदाज में कहा। मामा कुछ देर इसे देखती रही, फिर उसने कहा, मैं सबीहा के घर चली गई थी। जवेरी राबे ने हैरानी से एक दूसरे को देख, कौन? इन दोनों की तकरीबन बेग वक्त पूछा, तुम लोग जानती हो इसे? मामा ने कहा, वो 4th इयर्स की सबीहा। जवेरिया ने बेहतर कहा। मामा ने सर हिलाया, मगर इसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है इससे मेरी। मामा ने कहा, दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन की इस्लाम दुआ है तुम्हारी इसके साथ, इसकी मेरे ख्याल है तुम तो इसे अच्छी तरह से जानती भी नहीं हो, फिर इसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जवेरी ने इतराज करते हुए कहा, वो भी इस तरह झूठ बोल कर? कम अज कम इसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। राबे ने इसी लहजे में कहा, तुम इसे कॉल करके पूछ लो कि मैं इसके घर पे थी या नहीं। राबे ने कहा, चलिए मान लिया कि तुम इसके घर पे थी, मगर क्यों थी? जवेरी ने पूछा। मामा खामोश थी। फिर कुछ देर बाद इसने कहा, मुझे इसकी मदद की ज़रूरत थी। इन दोनों ने हैरान होकर देखा, किस सिलसिले में? मामा ने सर उठाया और पलकें छिपाए बगैर देखती रही। जवेरी ने कुछ बेचैनी महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो। मामा ने कदरे धीमदम अंदाज में कहा, मैं? जवेरी कुछ बढ़ाकर राबिया को देखा, जो अब बड़ी संजीदगी से उसे देख रही थी। हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम बहरिया मत बजाओ, सीधी और साफ बात करो। जवेरी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मामा सर उठाकर खामोशी से उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्ता खोर अंदाज में इसने सर झुका दिया। बताओ नाहर, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस दिन कॉलेज में मामा ने जवेरी से सर किया। जवेरी कुछ देर इसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। मामा को जैसे एक करंट सा लगा। इसने शाक तो यकीनी के हालत में जवेरी को देखा। वो धीमी लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी अच्छी और गहरी दोस्त हो। तो मुझे ये सोच कर तकलीफ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिशी के नेक अमाल पर अगर
اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ ماما کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں تو توقع نہیں کر سکتی تھی جویری کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں نے اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی۔ جویری نے نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ تحریم نے تم سے تب جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ ماما پلکیں چھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویری کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں۔ میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کے حق بجا سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ماما کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویری نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا۔ ماما نے بڑے ہوئے لہجے میں اس سے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ماما میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کس بات پر ہرٹ کروں گی؟ جویری نے اس کے بازو چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں، بلکہ تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ ماما کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے، اور مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں، میں اس لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی مدعو کیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویری نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار ہی نہ کرتی۔ ماما نے قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ جویری نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ ماما نے کہا۔ میں اگر ایسا کر رہی ہوتی تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویری کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، ماما بھی بڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں ماما، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپوں کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ ماما میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ ماما جویری کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویری نے کہا۔ ماما نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتی دیکھتی رہی۔ ماما اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع تھا۔ ماما اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے، اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اپنی فرینڈ سے ماما کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم ان کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ ماما ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی، اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار ماما نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی۔ تمہاری دونوں فرینڈز سعید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا، یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ ماما کی ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ ماما نے لوچ کے کہا، ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمیں نبی پر یقین نہیں رکھتے، ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کی کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ اب یہ لوگ یقین نہیں رکھتے
कट्टर हैं बड़े। ये तो इन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि कौन सीधे रास्ते पर था, या हम या ये। मगर अम्मी मुझसे तो इन्होंने कभी मस्जिद पर बात नहीं की, फिर मस्जिद मसला कैसे बन गया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरे के घर आने जाने से क्या होते हैं? मामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात इन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद इन्हें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं। बस मौलवियों के कहने में आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता होता तो ये लोग इस तरह न करें। शायद फिर इन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाएं। तुम्हारे फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आते तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम भी इनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, इनकी गलतफहमियां तो दूर होनी चाहिए ना मेरे बारे में। मामा ने एक बार फिर कहा, ये काम तुम नहीं कर सकती। इन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों के हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं। इनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर बढ़ते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इनको मेरे बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मैं इन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि इनके दिल से मेरे बारे में ये गलतफहमी दूर हो सके, फिर हो सकता है हमारे नबी को भी मान जाए। मामा ने कहा, इसकी अम्मी कुछ सोच में पड़ेगी, आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं है, तुम ज़रूर इन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि इन्हें ये लगे कि तुम अपनी फ़िरकी की तरवीज के लिए इन्हें किताबें दे रही हो। तुम इन्हें ये कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और इनसे ये भी कहना कि इन किताबों का जिक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। मामा ने इनकी बात पर सर हिला दिया। इसके चंद दिनों बाद मामा स्कूल में कुछ किताबें लगेगी। ब्रेक के दौरान वो जब ग्राउंड में आकर बैठी तो मामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और ज्वेलरी के लिए कुछ लेके आई हूँ, क्या लाई हो दिखाओ। मामा ने शॉपर से वो किताबें निकाली और इन्हें दो हिस्सों में तकसीम करते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ाया और दोनों इन किताबों पर नजर डालते ही चुप सी हो गई। ज्वेलरी ने मामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम एकदम ही खड़ी गई। ये क्या है? इसने सरमेर से कहा, ये किताबें हमारे लिए लाई, तुम्हारे लिए लाई हूँ। मामा ने कहा, क्यों? ताकि तुम लोगों की गलतफहमी दूर हो सकें। किस तरह की गलतफहमियाँ? वही गलतफहमियाँ जो तुम्हारे दिल में हमारे मजहब के बारे में है। मामा ने कहा, तुमसे किसने कहा कि हमारे तुम्हारे मजहब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं? तरीम ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं खुद अंदाज़ा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग इन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो है इस तरह के काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वाज़ेह करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथों में पकड़ी हुई किताब इसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मज़हब के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। हम तुम्हारे मज़हब के बारे में ज़रूर से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको कोई वजाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसने बड़े रुखे लहजे में मामा से कहा, और जहाँ तक इन किताबों का ताल्लुक है तो मेरे और जवेरी के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन हुक्माना दावों और खुशफहमियों और गुमराहियों के इस बुलंदी पर ज़ाय करें जैसे तुम अपनी किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जवेरी के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींच कर इन्हें मामा के हाथ में थमा दिया। मामा का चेहरा खफत और शर्मिंदगी से हो गया। इसे तहरीम से इस तरह की तबसरे की तो नहीं थी, अगर होती तो कभी इसे वो किताबें देने की हमाकत ही न करती। और जहाँ तक इस एहतराम का ताल्लुक है तो इस नबी में जिस पर नबूवत का तनज़्ज़ुल होता है, इस नबी में जो खुद ब खुद नबी होने की खुशफहमियों में मुतला हो जाते हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाकई यकीन होता तो तुम इसके एक एक हर्फ पर यकीन होता। नबी होने में और नबी बनने में बड़ा फ़र्क होता है। तहरीर, तुम मेरी और मेरे फ़िरके की बेइज्जती कर रही हो। मामा ने आंखों में उमड़ते आंसुओं के साथ कहा, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। अगर तुम्हें बेइज्जती लगती है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। तहरीर ने दो टोक अंदाजी कहा, रोज़े रखने और भूखे रहने में बड़ा फ़र्क होता है, कुरान पढ़ने और इस पर ईमान लाने में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे ईसाई और हिंदू भी इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुरान पाक पढ़ते हैं, तो क्या इन्हें मुसलमान मान लिया जाता है? और बहुत से मुसलमान भी दूसरे मज़हब के बारे में जानने के लिए दूसरी इल्हामी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? और तुम लोग अक्सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर मानते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। तुम इनकी नबूवत को झुठलाओगे तो और क्या झुठलाओगे? फिर तो अंजील को भी झुठलाना पड़ेगा जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुशखबरी दी गई है। फिर तो तौरात को भी झुठलाओगे जिसमें इनकी नबूवत की बात की गई है। फिर कुरान पाक को भी झुठलाना पड़ेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں تو وہ ان مناظرات کی کیا وجہ پیش کرتے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کہیں سال تک عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے ماما ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے 2 ٹوکن ڈالنے کا۔ اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ ماما نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کوئی تاثر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے، کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگوں کو ہم بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تو اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے کب کہا؟ ماما نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرو، اور تمہیں خاصی اپڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ۔ تحریم نے کہا، یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھنا ہے تم نے؟ نہیں پڑھنا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ہے اس سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف ان اکھیوں سے ماما کو دیکھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریر نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا بالکل پسند نہیں۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیزیں۔ انہیں شاید میرے کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو، یہودی ایسا نہیں کرتے۔ ماما نے بے اختیار سے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو؟ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سے روپے مل رہے ہیں اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان تھے، مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، ایک چھوٹے کاشتکار تھے، ربوں سے کچھ فاصلوں پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی۔ پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، بے تحاشا امیر ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ سے تمہارے والد اور تمہارے چاچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے معتمد ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ ماما نے کچھ بڑکے ہوئے اس کی بات کو کاٹ کر، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشترکہ NGOs سے۔ تحریر نے کچھ تحقیق امیز انداز میں کہا،
یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، ماما نے بے اختیار کہا۔ میرے بابا کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے، اگر اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی منشن سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا، ماما نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ ماما نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویری کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسے ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کو برا مت مانو۔ جویری نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے، جویری نے کہا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس دن وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشت و مایوس کیا تھا۔ ہاشم و بین احمد اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے پر انہیں سلمی سے پتہ چلا کہ ماما کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس حال حوال پوچھنے اسی کمرے میں چلے آئے۔ ماما کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ہاشم و بین حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے ماما؟ انہوں نے ماما کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کے کچھ بہانے کرنے کے بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کے کیا ہوا ہے ماما؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم ابی نے بہتر ایک اطمینان بڑی سانس لی۔ پھر کوئی جھگڑا ہے تم لوگوں کا؟ بابا آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیے ہے؟ ماما نے باپ کو مطمئن ہوتے دیکھا کہا بابا اس نے باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتا گئی۔ ہاشم ابین کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ تم سے کس نے کہا تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ انہیں پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے ماما کو ٹال دیا۔ کہا میں ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ ماما نے قدرے کمزور لہجے میں کہا تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمی دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ آئے، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم ابین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گی، کس کس کو بتائیں گی کہ تم نے اس سے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی؟ خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ ماما ہر ایک کو یہ بتانے نہیں پھرتے کہ تم کیا ہو، نہ ہی اپنے فرقے کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہاں میں لا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خواہ فضول ترقی باتیں کرتے ہیں اور فضول ترقی شعبات بے مطلع ہوتے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا مگر بابا آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ ماما نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ میری بات اور ہے، میں صرف ان ہی لوگوں سے مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلیفی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان پر میری ترغیب اور تقریب کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں بانٹنے شروع نہیں ہو جاتا۔ ہاشم ابی نے کہا بابا ان سے میری دوستی 2-4 دن کی نہیں، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں۔ ماما نے اعتراض کیا ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے تو صرف انہیں اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تاکہ ہمیں وہ غیر مسلم نہ سمجھیں۔ ماما نے کہا اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتی ہیں تو ہمیں بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہیں۔ ہاشم ابی نے بڑے قدر سے کہا وہ تو خود گمراہی کے راستے پہ ہیں۔ ماما وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو غیر ملکی منشر سے روپے ملتے ہیں، NGOs روپے ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقے کا پیروکار بنائیں۔ ہاشم ابی کے تنفس سے گردن کو جھٹکا مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے اور وہ بھی وہ روپیہ ہوتے ہیں جو ہماری اپنی کمیٹی اندرونی ملک اور بیرونی ملک سے اکٹھا کرتی ہے۔ ہمارے پاس اپنے روپیوں کی کمی ہے؟ ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی منیجرز NGOs سے روپے ملیں بھی تو میں بڑی خوشی سے لوں گا، آخر ان میں سے برائی کیا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ کی بات ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہاشم ابین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا مگر تم لوگوں سے اس معاملے میں بات مت کیا کرو، اس بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں، بہت اکثریت ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ کر باتیں نہیں کریں گے، پھر وہ اس طرح سے ہماری تقلید نہیں کرتے ڈریں گے، مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کے ایک فرقے ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ ماما کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی قرض سالانی ہے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم بھی اپنی مرضی کے قوانین بنائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیم کو آئین میں آسانی سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم ابین نے پرجوش انداز میں کہا اور تمہیں اس طرح کے بیوقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم ابین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا ماما انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم زیادہ خود ہی اس کا رویہ وجہ تھا۔
وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل میں برداشت ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ جیسے پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ خود تحریم نے بھی اس کی خاموشی کو بانٹتے پھلانگتے ہوئے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاشم امید احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی عظیم امید احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں کے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی عظیم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔